चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। Critical points, and then we get me. हाँ, बेसिकली मैं सुन रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि लोग इस नारे को, इस कॉन्सेप्ट को, आज तक तो मैं कहता आया कि आप इलेक्शनें कराएं, ये इलेक्शन दांधी के हुए हैं, तो किसी ने माना नहीं, किसी ने सुना नहीं, उस वक्त के सो कॉल्ड सेलेक्टेड ने भी नहीं सुना। जब मैंने सेलेक्टेड को विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स, जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हम सब ने मिल, उनका मैंने एक वोट भी नहीं लिया है। पीटीआई ने मुझे एक वोट नहीं दिया है प्राइम मिनिस्टर बनाने में, और हमने हुकूमत बना ली है। अब वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें, तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने, आपने ये सब रिफॉर्म्स करने जिससे इकोनॉमी इस हाल पे पहुंची है, इस दर्ज पे पहुंची है कि आज आपको मतलब कि वो, आई वुड नॉट वांट टू यूज अ नेगेटिव टर्म, कि लोग आपको पैसे से भी आपके नहीं देना चाहते हैं, और आपका स्टॉक एक्सचेंज भी खड़ा हो गया है। यही स्टॉक एक्सचेंज जब परवेज मुशर्रफ के जमाने में था, तो मैंने आके इनको तैयार किया, तकड़ा किया, और उस जमाने में 9,000 से जाके जब मैंने छोड़ा तो ये 26,000 पे तकरीबन था। फिगर्स नीचे ऊपर हैं, आप देख लीजिएगा, खुद रिसर्च कर सकते हैं। आप लोग तो सब आजकल रिसर्च साइंटिस्ट हैं, नेट आ जाती है और हर किसी की हर बात सामने आ जाती है। तो इनको जो फिक्र है और जो इनको एक नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियां साहब से बात की और उनको समझाया भी, और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया, और उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, जैसे हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट्स हैं वो पूरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इस वक्त तेल महंगा है, आप कहेंगे कि आप कहां से सस्ता तेल लाएंगे? भाई, वी विल हैव अ डायलॉग। आपको पहले सऊदी ने 1 मिलियन बैरल्स की $70 पे कमिटमेंट की हुई है, वो आपको मिल रही है या मिलनी चाहिए? कितनी मिलनी चाहिए? उसको बढ़ना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात अच्छे हैं फॉर द हाउस ऑफ साउथ, तो वो उनसे बात करेंगे। और जहां तक IMF का प्रोग्राम है, मैं समझता हूं कि जब तक IMF का प्रोग्राम ऑन रेल नहीं आ जाता, वी विल हैव डिफिकल्टीज। आपको डिफिकल्टीज है, मुझे डिफिकल्टीज है। ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते। देखें ना, एक दफा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज की, चिकन्स की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है। अब वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था। नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूं भाई। मैंने तो घर के गृहस्थी का ख्याल करना है, मैंने हर चूल्हे को जलाना है। जितने चूल्हे बुझे हुए हैं उन सबको मैं जला के कोशिश करके इकोनॉमी चला रहा हूं। तो मेरे प्रोसेसेस हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इफ यू वांट टू नो, तो लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक आपके पास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त 100 बिलियन से बड़ा सरमाया है आपका। आप 26% किसी को दे दें, किसी बिजनेस हाउस को दे दें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि किसी गलत आदमी को दे दें। उनकी प्रॉपर्टी, उनके शेयर, वो हुकूमत की 26% आप मार्केट में फ्लोट कर दें। मार्केट से ही आपको जो है वो कम से कम नहीं भी 26% का मिलेगा, तो आपको 8-10 बिलियन रुपीस मिलेंगे। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है। ऐसे जितने भी आपकी इलेक्ट्रिक बिजली की जो लाइंस जा रही हैं, उनको प्राइवेटाइज करना है।
ہم نے جتنے یہاں سندھ میں ہیں یا پنجاب میں ہیں ان کو پرائیویٹائز کر کے اپنے بکس سے ہٹا کے ان کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے بکس پہ لے جائیں. میں ضرور چاہوں گا کہ پاکستان کے بزنس مین ہم سے کنسلٹ کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ان کے بیٹھنے سے ان کا انپٹ بھی لینا چاہتا ہوں, اپنا انپٹ بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں. پر سولوشنز ہوں گے آؤٹ آف دا باکس, ان دا باکس, جس طرح اکانومسٹ کرتے ہیں اور جس طرح ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ جی اس وقت اکانومی چھوٹی تھی, اس وقت پاپولیشن کم تھی, آپ نے 2% نیچے کر دیا, 2% کم کر دیا, قصہ چل جاتا تھا. آج نہیں چلتا. آج 50,000 روپے میں بھی جو بندہ ہے اس کو تکلیف ہے, بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ نہیں برداشت کر سکتا. تو ہم نے ایک پروگرام دینا پڑے گا ہمیں, جو پورے سندھ میں, ہم پاکستان میں ہم سولر سسٹم جو ہیں اس کے پاور پلانٹس خود نہ بنائیں, انڈیویجلس کو ہم سافٹ لون پہ دیں, انڈیویجلس اپنی زمینوں پہ بھی لگائیں, پمپس پہ بھی لگائیں, اور گھروں میں بھی لگائیں. اور وہاں سے جو الیکٹریسٹی بچتی ہے تو جو افورڈنگ سیکٹر ہے, جو کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, اس کو ہم دیں, بٹ وتھ پروویزو کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اتنی مہنگی ہو جائے کہ اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ وائبل نہ رہے. ہم نے نظر پروڈکٹ پہ رکھنی ہے, ٹیکس ہم نے پروڈکٹ سے لینا ہے, اور اس قسم کا میں سسٹم مل کے, مطلب کہ ایک پارٹی بھی میں نے چھوڑی نہیں ہے جو پارلیمنٹ پہ ریپرزینٹڈ ہو جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی ہے. یہ صرف جھوٹ اور جھوٹ کا غلبہ ہے. جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک اینجلیکو نہیں ہوتے ہیں, دا پریسٹ, یو نو دیم, دی اینجلیکن پریسٹ ان امریکہ اور اینی ویئر ان دا ورلڈ, ان کی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے اور بڑا مال ہوتا ہے, ان کے پاس پیسہ آتا ہے. اس کے پاس بھی بڑا مال آ رہا ہے, جی لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. تو وہ ایک پرسنالٹی کریٹ کرتے ہیں, کلٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ پاکستان میں اتنا کر نہیں سکیں گے. ہاں میں ضرور دیکھتا ہوں کہ باہر کے پاکستانی دوست جو باہر سے اٹل ہے وہ تھوڑے گمراہ نے کیے, ان کو گمراہ کیا ہوا ہے. وہ یہاں رہتے نہیں ہیں, ان کو یہاں کی نہ گرمی کا پتہ ہے نہ مہنگائی کا پتہ ہے. ان کو نہیں پتا کہ میں گڑی خدا بخش سے آ رہا ہوں جہاں 52 ڈگریز تھی. ان کو نہیں پتا کہ میں 3 دن نواب شاہ میں تھا جہاں 48 مگر لگتی 50 ہے, لو اتنی چلتی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. کوئی بھی دنیا کا کتنا بھی سافٹ ہارٹڈ, کتنا بھی اچھا ہماری سوچ رکھنے والا یا ہماری سمپتی رکھنے والا, وہ میرا سولوشن نہیں بنا سکتا. سولوشن میں نے خود بنانا ہے, سولوشنز میں نے پاکستان سے بنانے ہیں, سولوشن میں نے اپنی ملک سے بنانے ہیں. اور پہلی دفعہ اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس کو لڑنا چاہیے کہ تم کیوں اے پولیٹیکل ہوئے ہو. اس نے یہ نہیں کہا مجھے کہ یا کسی اور کو کہ تم جا کے زرداری صاحب کو ووٹ دو یا شہباز صاحب کو ووٹ دو. انہوں نے صرف اے پولیٹیکل ہوئے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ان نے لیا ہوا ہے. ان کا یہ کانسٹیٹیوشن میں ان نے وہ لیتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, اوتھ پہ رہے ہیں. اب اوتھ پہ رہیں تو غلط ہیں, اوتھ پہ نہ رہیں تو بھی غلط ہیں. تو یہ قصہ نہیں چلے گا. یہ شکر ہے میرے مولا کا کہ اس ایکسرسائز میں ہمیں یہ پتا پڑ گیا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں, وہ اے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں. اور اگر جو بھی ایشوز ہیں سویلینز کے یا قوم کے یا عوام کے, اس کے عوامی نمائندے جو ہم نے کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں, کس بات کے ہم ایزی ٹریول لے رہے ہیں, کس بات پہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جا کے وعدے کیے. میرے کو نواب شاہ کے لوگوں نے 1,15,000 ووٹ کیوں دیے ہیں, تاکہ میں ان کی ریپرزنٹیشن کر سکوں, ان کے مسئلے دنیا میں بتا سکوں, ملک میں بتا سکوں اور دیکھ سکوں.
अगर इंशाल्लाह अभी नई नई हुकूमत आई है, जेल होने में भी टाइम लगता है, हम बैठेंगे. अभी शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं बाहर, वो वापस आएंगे. सिर्फ अगर कोरोना वाला आप हिसाब निकालें कि कोरोना के जमाने में हमने फ्रॉम हाउस वर्क शुरू किया था, अभी कितनी परसेंटेज ऑफ पीपल, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, कितना परसेंटेज ऑफ पीपल कैन लिव लाइक दैट? अगर ऐसी है तो उसकी भी हमने एरिथमेटिक निकाल ली है कि भाई इतनी परसेंटेज लोगों की जो है वो घर से भी काम कर सकती है. अभी 2 महीने की बच्चों के स्कूल की भी छुट्टियां होने वाली हैं, तो वो फैमिलीज भी घर पे हैं. तो हमने इस तरह की कटिंग्स देख के, इस तरह के पेवेंट लगा के दरख्त को उसको फिर दोबारा फलदार करना है. सो दैट इज बेसिकली द थॉट बिहाइंड माई माइंड. एवरीथिंग हैज टू बी थॉट अकॉर्डिंगली. पानी के मसले में मैं भी ग्लेशियर जा रहा हूँ तेरे साथ, और तू वहां डिग करेगा मेरे साथ, और हम दोनों डिगिंग करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं, पानी आ रहा है. पानी का बड़ा मसला था. मैं खुद इंटीरियर में था, अपनी फसलों को देख के भी रो रहा था, गरीबों की फसलें देख के भी रो रहा था. तो पानी तो अल्लाह के हाथ में है. अल्हम्दुलिल्लाह मौला करम करेगा इंशाअल्लाह. हम ये तो नहीं कहेंगे लोगों को कि उम्र पे मत जाओ, वापस आ जाओ, मैंने जलसा करना है. मगर ये जरूर है कि जो हैं दोस्त जो बैठे हुए हैं उनको हम इस पे काम पे लगाएंगे. पानी एक इशू है. हमने सिंध में, मेरे हिसाब से चीफ मिनिस्टर को पता होगा, कितने हमने कैनाल्स जो है उनकी लाइनिंग की है. कितनी लाइनिंग की है? हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की हमने लाइनिंग की है. थोड़ा इसका फर्क है. इस्लामाबाद ये नहीं समझता, इसलिए कि पंजाब में ये इशू नहीं है. पंजाब के जो वेल्स हैं, पंजाब का जो ट्यूबवेल है वो मीठा है. हमारे यहाँ ट्यूबवेल जो है वो खारा है. तो अच्छा, वो हम पे इफेक्ट है सी का. वाटर ट्रेवल्स अंडर द लैंड, सो वहां से जाके भी अफेक्ट करता है. बदीन तक तो हमारा समुद्र ऊपर आ गया, वहां से भी अफेक्ट करता है. तो इसको हमने खत्म करना है कि हमारी टेल एंडर्स की, हम टेल एंडर्स हैं, तो हम उसके लिए हर काम कर रहे हैं. जो टेल एंडर्स की जरूरत है, और इंशाल्लाह टेल एंडर्स का वो हम मसले आस्ते आस्ते, एक साथ तो कोई भी मसला सॉल्व नहीं हो सकता. ये जो लोग अब टीवी पे ये गाना गा रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन कराओ, फ्रेश इलेक्शन कराओ कि जो भी आएगा उसको ये प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करने हैं, तो हमें करने दो, हमें करने दो, फिर हमें जाने दो इलेक्शंस में, वी विल सी. और मुझे लॉस तो बनाने दो. इस लॉ पे तो सारा झगड़ा है, जिसपे ये सिलेक्टेड या कोई और सिलेक्टेड लाया जा सकता है. ऐसा तो लॉ ना हो ना. और सारे मैंने सिर्फ हमने लॉज चेंज करने, इम्प्रूवमेंट करनी है, और उसके बाद इलेक्शन में जाना है. Whether it takes 3 months, 4 months, there is not an issue. We have to work on the implementation of our policies of improving the electoral roll. हाँ, जैसे फॉरेन पाकिस्तानीज का एक ने वो बनाया हुआ है, we have no issues. हम डायलॉग करके फॉरेन पाकिस्तानीज के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सीट्स रख देंगे. जैसे आपके पास सीटें हैं फॉर माइनॉरिटी, फॉर सीटें हैं फॉर द वेमेन, तो हम उनके लिए सीटें निकाल लेंगे. जो पार्टीज इतने परसेंटेज वोट लेती है उसके हिसाब से उसकी सीटें हो जाएंगी. फिर वो सऊदी में दें या लंदन को दें या टेक्सास में दें, जहां भी पाकिस्तानी की मेजॉरिटी है, मोस्टली ब्रिटेन में है, तो वो इतना इशू बनाया हुआ है. हर चीज को ये पॉलिटिसाइज करते हैं और उससे पॉलिटिकल नेगेटिविटी आती है. इसलिए इट इज नॉट द राइट इशू. इशू ही खराब है, इशू ही गलत है. जब जो भी आप गलत रास्ता लेंगे, गलत, जो आप सही रास्ता लेंगे सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे. और मैंने शुरू से 5 साल मैंने, आई वॉज नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव,
یوسف رضا واز دا چیف ایگزیکٹو، جس بیچارے کو نکالا بھی گیا، مگر میں نے کبھی ججز کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی. ہمیں 5 سال تو یہ پرویز مشرف صاحب مجھے جیل میں رکھ کے بیٹھے تھے. ہم ڈکٹیٹر اس کو ضرور کہتے تھے، مگر ہم نے کوئی مہم اس کے گھر پہ جا کے ہلا نہیں بول دیا. اور میں تو اب بھی کہہ چکا ہوں، انٹرنیشنلی کہہ چکا ہوں کہ میں تو مشرف کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھے اور پھر اس سے سبق حالق پر لگے، اس کو پتا پڑے کہ سکرات کیا ہے، کیا تکلیف ہے. جو کسی کو دکھ دے کے، کسی کو اساسینیٹ کر کے جو جاتا ہے یا کہیں، تو اس کو اللہ بھی پوچھتا ہے. صرف یہ دھرتی نہیں ہے، صرف یہاں کا لا نہیں ہے، ایک اور لا ہے اوپر کا، اس لا نے بھی آپ سے پوچھنا ہے. ہمارے ورکر اس زمانے میں کہتے تھے ضیاء کے لیے کہ پاش پاش ہو جائے گا. میرے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پاش پاش کیسے ہو جائے گا، اور جب ہوا تو پھر پاش پاش ہو گیا. تو ان کی وہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو زبان خلق تھی، وہ بیونڈ مائنڈ تھی، زبان خلق تھی. تو آئی تھنک وی شوڈ لیٹ دی انسٹیٹیوشن اپنا کام کریں، ان کو وہاں مدد کریں، ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے، کو مدد کریں. بیوروکریسی کو تباہ کر دیا ہے، ملک کو نے تباہ کر دیا ہے. ریلیشن شپس انٹرنیشنل کنٹریز تقریباً جسے کہتے ہیں نا موجود ہی نہیں ہے. دے ہیو لاسٹ دیئر ٹرسٹ ان یو. تو اس کو وی ول ٹرائی اینڈ امپروو ایز مچ ایز وی کین. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کو اتنے امپاور کریں. پاکستان کو مولا نے اتنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن اچھی دی ہے کہ صرف ہمارے ہاں اگر یہ مذاق نہ ہوتا رہے تو آپ اس کا ہی اتنا بڑا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. ایک طرف چائنا ہے، تو سیکنڈ لارجسٹ پاور ان دا ورلڈ اینڈ اٹس اے کانٹیننٹ. پھر اس سے سینٹرل ایشین کنٹریز ہے، بیک پہ ہمارے انڈیا ہے، اس طرف ہمارے ایران ہے. 140 میل دور مجھ سے عمان ہے. اگر عمان کی طرف میں راستہ بنوا دوں اور میں کوئی ٹرین بنوا دوں تو آپ یو آر آن دا Ubari soil. Once you're on the Ubari soil, you're into Saudi Arabia by road, you're into UAE by road, Iraq, سب کچھ آپ کو بائی روڈ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک زمانے میں ہوتا تھا، لوگ بائی روڈ جاتے تھے یورپ. آپ کو یاد نہیں ہوگا مگر مجھے یاد ہے، اس لیے کہ میں اتنا ہوش تھا مجھے کہ لوگ ڈرائیو کرتے تھے آل دا وے ٹو یورپ اینڈ ڈرائیو بیک. And it was considered okay. اب بھی آپ کے پاس ٹرین لائن ہے فرام انڈیا ٹو ٹرکی. اس کو انہانس کرنے میں آئی ڈونٹ تھنک چائنا اور اینی ادر کنٹری وڈ بی اگینسٹ اٹ. دے وڈ بی فار اٹ. اس کو فاسٹ لین بنائے، فاسٹ ٹریک بنائے. اینڈ ڈیفینیٹلی سارے ڈسیشنز ہم نے لینے ہیں سب دوستوں کے ساتھ مل کے. یہ نہیں ہے کہ میں ایک بات کروں گا اور میاں صاحب دوسری بات کرے گا اور تھرڈ پارٹی مولانا صاحب کوئی اور بات کرے گا. سب ہم مل جل کے مل بیٹھ کے اور یہ ری اٹریٹ کریں گے سچویشن کو اور مقابلہ کریں گے. جو ڈیموکریسی اس میں جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے ہمیشہ ہی اپوزیشن کی پالیٹکس کی ہے تو مجھے اس سے کوئی خوف نہیں آتا. اب بھی کرتا تھا. میں نے خود جج کو کہا کہ اب 3 مہینے ہو گئے مجھے ان کے پاس، نیب والوں کے پاس، انہوں نے مجھے عید کی نماز نہیں پڑھنی دی ہے، اس لیے مجھے آپ جیل بھیجو. اس لیے کہ جب میں جیل میں ہوں تو میرے پاس رائٹس ہے. جو دوست جیل نہیں گئے اور اللہ آپ کو نہ بھیجے، ان کو نہیں پتا کہ جب ونس یو آر ان پرزن اینڈ ونس یو آر انڈر چارج، اگر آپ کو چارج لگ جاتا ہے تو دین یو ہیو پرزنرز رائٹس، جس میں آپ کو کم سے کم سیل ملتا ہے، کم سے کم آپ کو چرپائی ملتی ہے، پنکھا ملتا ہے. وہ بھی ایک غنیمت ہے. وہاں سے جو نیب نہیں بیٹا، عام تھانے پہ بھی جب ریمانڈ ہوتی ہے، ریمانڈ سے بہت بہتر ہے کہ بندہ جیل پہنچے. سو یہ اوپر نیچے کے سفر ہم دیکھتے آئے. جو بیوی شہید کو شہید کر دیا گیا تو ان کرنے والوں نے تو یہی سوچا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ختم کر دیں گے.
اس لیے کہ ایک ہی سیکولر پارٹی ہے, ایک ہی پارٹی ہے جو رائٹ آف دا لیفٹ ہے, جو آپ سے ٹوڈیز ورلڈ میں امپورٹنٹ ہے, پاکستان کو بچا سکتی ہے. انہیں سمجھا کہ ہم بی بی صاحبہ کو شہید کر کے پاکستان توڑیں گے. یہ کانسپریسی صرف ہمارے خاندان کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھی, یہ ان کا مطلب تھا پاکستان کو توڑنا. اگر اس دن میں پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں مارتا تو پھر سچویشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں خود کچھ سچویشن کریٹ کرتا, پھر سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں, پھر ان سچویشنز پہ کوئی اور آ کے اس کی اونرشپ لے لیتا ہے. تو ملک کے معاملے میں, قوم کے معاملے میں, حالات کے معاملے میں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملے میں ون ہیز ٹو بی ویری کلیئر. یہ کون سا بنگال کا نواب ہے جس کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق ہو گیا؟ یہ کون سا بنگال کا نواب ہے؟ کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر, اس کا کیا واسطہ کہ یہ لوگوں کو تمغے دے رہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق؟ وہ نواب آف ڈھاکہ تھا, ایسٹ بنگال تھا. بنگال میں وہ بھی تھا, بہار بھی بنگال میں تھا. اس پہ آ کے برٹش نے اٹیک کیا اور برٹش نے ایک کانسپریسی بنائی جس میں انہوں نے ان کو جا کے پھر اسٹیٹس دی. اور آپ تھوڑا یو ول نو بیٹر, دس اے بک ریٹن بائی سکندر مرزا سن, اس کو ہی آپ پڑھ لیں تو یو ول گیٹ اے لٹل پکچر آف آل واٹ ہیپن. دس از اے کنٹینیوشن آف آل دیٹ. اس کا کیا واسطہ آج کی سچویشن سے؟ اس لیے کہ چونکہ میں نہیں ہوں اس لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے. 300 ملین پیپل, میں تو 220 ملین نہیں مانتا. As far as I am concerned, پاکستان کی پاپولیشن ٹوڈے از 300 ملین پیپل, اور اس میں ہم نے پاکستان کو بنانا ہے, سنبھالنا ہے. آپ دوستوں کو سنبھالنا ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے. ابھی تو میں گرینڈ فادر پہلی دفعہ بنا ہوں تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. یہ جو کچھ گمراہ دوست ہیں کہہ رہے تھے کہ 3 دن کے لیے دبئی چلا گیا, یہ کیا؟ بھائی میں اپنے بچے کو دیکھنے گیا تھا. یہ نہیں کہتے کہ اتنے سال میں نے کسی کو کہا نہیں کہ میں نے جانا ہے, میں نے اپلائی نہیں کیا, میں نے کورٹ میں نہیں اپلائی کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں. میں تب گیا جب مجھے میرا نام ہٹایا گیا ECL سے, اور 3 دن کے لیے گیا. اس کے بعد میں کانسٹیٹوئنسی میں تھا, اپنے والدین کے قبرستانوں میں تھا, اپنے دوستوں کے پاس تھا, اپنے پیپلز پارٹی کے ورکروں کے ساتھ تھا, اس کے پیار میں دیکھ رہا تھا. تو انشاءاللہ میری نظر میں پاکستان اگر چلا سکتا ہے کوئی تو ہم چلا سکتے ہیں, یہ نہیں چلا سکتا. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ نہیں چلا سکیں گے, یہ اپنے زور سے گریں گے, اور وہی ہوا, یہ اپنے زور سے گرے. ان کے اپنے ہی دوستوں نے ان کو چھوڑا نا. وہ کیوں چھوڑا؟ کہ ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے. یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی روڈ نہیں دیا یا رستے نہیں دیے یا پل نہیں بنائے. ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی. یہاں گورنر وہ کس کو لگا کے بیٹھا تھا؟ PTI کا, جس کا کوئی واسطہ نہیں سیاست سے. ہم اس لیڈی کو لے کے آئے ہیں, ڈیفینیٹلی اٹس بین اے پولیٹیکل ڈیل. MQM نے آنے کے لیے یہ پوزیشن رکھی تھی کہ آپ نے ہمارا گورنر بنانا ہے, تو مجھے بنانا پڑا. مگر the lady comes from a family, a second generation political family. ان کے والد بھی سیاست میں تھے, ان کی بہن کی یاسمین لاری جو ہیں ان کا بھی بڑا یہاں کام کیا ہوا ہے کراچی میں, اور ان کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ. ان سے بھی کام لیں گے. ہم اگر کوئی جگہ چھوڑ دیں گے تو کوئی اور فورس آ کے وہاں بیٹھ جائے گی. تو MQM کو بھی ہم نے صحیح راستوں پہ لگا کے کام لینا ہے, اپنے دوستوں کو بھی صحیح راستے سے لگا کے کام لینا ہے, سب سے بیٹھ کے مل کے اٹھ کے بیٹھ کے. اور اب میں تیار ہوں آپ کے سوالوں کے لیے. پانی
آصفہ نگر میں آپ سب جانتے ہیں. لیکن آج میرے خیال میں جو ایک طرف نے بہت ہی سختی سے کہا تھا کہ ہمیں معاملات میں بڑھ چاہیے سیاست میں. آج پال آصف صاحب نے منسٹر آف ڈیفینس ہیں, انہوں نے دو باتیں کی. ایک تو بہرحال باجوہ صاحب کے بارے میں کہا, پھر فیض حمید کا باقاعدہ نام دیا. میرے بارے میں کیا کہا میں نے تو نہیں سنا. انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن, جو خاص بات یہ کہی کہ یہ ممکن ہے کہ الیکشن جو ہے وہ باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ یعنی نومبر سے پہلے ہو. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم طے کریں گے الیکشن کب ہوں گے, لیکن کولیشن گورنمنٹ میں ایک منسٹر آف ڈیفینس اس طرح کا پالیسی اسٹیٹمنٹ دے کیپٹن انڈیا کے دوسرے پرائم منسٹر کو اعتماد میں دیا ہوگا. لیکن باجوہ صاحب کا نومبر سے مطلب یہ ہے کہ اگست سے ستمبر میں ہوں گی. خواجہ صاحب کی اپنی سوچ ہے, مگر خواجہ صاحب اپنے پارٹی کی قیادت کے نیچے لازم ہے کہ وہ پارٹی کی بات سنیں اور چلیں. ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے, مگر پی ایم ایل این کا میرے ساتھ یہ ڈیسیشن ہے کہ جب تک ہم ریفارمز نہیں کر دیتے, جو میں نے آپ کو بتایا رات کو بھی, اسے کوئی کسی کی پوسٹنگ ہو نہ ہو, کوئی ہو چیف یا نہ ہو, اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جیسے آپ الیکٹرل ریفارمز کرا لیں, آپ لا میں تبدیلیاں لے آئیں, آپ فارن پاکستانیز کا ووٹ کا ڈیسیشن لے لیں. اس کے بعد اگر آپ نے اکانومی ایسی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہیے, پارلیمنٹ سمجھتی ہے, تو وی ہیو نو ایشو. ایک منٹ پلیز, باری بات. آپ کا کاروباری حلقوں میں بہت اثر نفوذ ہے. آپ نے ایک منصوبہ شعبہ پیش کیا ہے مارکیٹ میں شیئر فروٹ کرنے والا, مالی بحران سے نکل سکتے ہیں. کیا آپ کی تجاویز یہ جو ہے حکومت کی سطح پر بھی اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے جو کردار ادا کریں گے, کیونکہ خاص طور سے آپ مارکیٹ کے حوالے سے تو آپ نے اب کاروباری حلقوں میں بھی اثر و نفوذ رکھتے ہیں, تو کوئی ایسا منصوبہ ہے جو مالی بحران سے نکل سکے؟ یہ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک میں نے آپ کو ایگزامپل دیا, رول اوور آف یور لونز از another way. جب آپ کا رول اوور ہو جائے تو پھر آپ آئی ایم ایف سے دوبارہ بات کریں. جو آپ کی پرائیویٹائز ہو سکتی ہیں آن گڈ پرائسز, گڈ تھنگس, اس کو آپ پرائیویٹائز کریں. اور میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 100% پبلک کا شیئر بیچ لیں, اس میں 20% تو میں نے پہلے کہا ہوا ہے کہ سب لیبر کا ہے, تو باقی 26% آپ صرف دیکھیں اور مینجمنٹ ٹرانسفر کریں, اور اس میں دیکھیں پھر آپ کو کتنا ایڈوانٹیج ملتا ہے. وہ جائیں اپنے اسٹاک کے تھرو تاکہ اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. اکرم بول سر. ڈاکٹر صاحب, ایک قضیہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو عسکری قوتوں کا جائزہ لیتے ہیں, ان پر لکھتے ہیں, خاص طور پر عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں کہ کسی بھی طور پر عمران خان کے پیچھے اب بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حلقہ اس کے ساتھ ہے, جس کی وجہ سے اس کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور ٹریک کر دیا گیا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سابق اپوزیشن اور موجودہ حکومت کو. تو کس حد تک یہ بات درست ہے, کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید آپ کو ٹریک کیا ہوگا, پہلے بھی ایک دفعہ ٹریک ہو گئے تھے بلوچستان میں, تو کیا آپ کو بلوچستان کی طرح دوبارہ یہاں آپ کو ٹریک تو نہیں کیا گیا ہے؟ نہیں, انشاءاللہ آپ تھوڑا ہمارے ویسے بھی ہمارے ساتھ اتنی کانسپریسیز ہوتی رہی ہیں پاکستان میں اسٹارٹنگ فرام 47 ٹل ٹوڈے کہ ہماری جینز میں آ گیا ہے. تو ہر چیز میں ہم کانسپریٹل رول ڈھونڈتے ہیں, اگر نہ بھی ہو تو ہم خود ڈھونڈتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا, میں سن رہا تھا کسی کو ٹی وی پہ, تو کہتا ہے کہ چائے والا جو ہے اس کے پاس چائے پینے جاؤ تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سی جاوید میاں نے چھکا صحیح نہیں لگایا, چوکا لگایا, کون سی جگہ کیا نہیں کیا. اور منسٹر جو ہیں, یہ جتنے منسٹر ہیں یہ سب اس کام کو نہیں کرتے, اس کام کو نہیں کرتے. جو اس کو کام نہیں آتا, جس کو آنا چاہیے وہ چائے بیچ رہا ہے, چائے بنانا ہے. تو باقی ہر چیز پہ اس کے پاس ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو ہمارے ہاں ہر ہوٹل میں, چاہے انٹیریئر میں ہو چاہے یہاں ہو,
وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک اوپینین ہے اور اس اوپینین کو وہ اٹھا رہے ہیں اور لوگ کوئی بائی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. یہ پارٹ آف آر ساؤتھ ایشین کلچر ہے. ایک منٹ ارباب چاٹو صاحب. ایک تو آپ ماشاء اللہ گھوڑوں کے شوقین ہیں. ایک جو آپ جس عہدے پر رہ چکے ہیں وہ صدارت کا ہوتا ہے. ابھی ایک صدر اور وہاں بیٹھے ہوئے اس نے گھوڑے کی طرح گائر کیا ہے سیدھی میں گائر کردار بنے بات سمجھ تو وہ جو بھی اس کے پاس سمجھ جاتی ہے وہ کہنا دینا. تو اس پوسٹ پہ رہ کر وہ کیا اس طرح کی حرکت یا اس طرح کی وہ کر سکتا ہے بیٹوں کی. اور چھوٹا سا ایک اور ہے کیونکہ گرفتار سوال ہے کہ ہماری ایک بلوچ بہن نے خودکش حملہ کیا. کیا یہ سچویشن ہمارے لیے قابل قبول ہے؟ نہیں، قابل قبول تو بالکل نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کروں مجھے پرسنلی اس کا صدمہ ہوا. اس ہماری بیٹی کا بلوچ بیٹی کا مجھے صدمہ ہوا کہ اس کو اتنا مینٹلی برین واش کیا ہے کہ وہ اس میچ پہ چلی گئی کہ وہ چائنیز کو یہاں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی پلانٹ بنا رہے تھے یا کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ کر رہے تھے، ٹیچنگ کر رہے تھے. چائنیز لینگویج سندھیوں کو سکھا رہے تھے. لینگویج سیکھنا ہے کوئی گناہ تو نہیں ہے. اس پہ ناراضگی اور وہاں سے اتنی ناراضگی کہ آپ گوادر بھی چھوڑ دیں. بھائی کیوں چھوڑ دیں، کیسے چھوڑ دیں؟ ہم نے دیا ہے گوادر، ہم سے بات کرو کیوں دیا ہے، ڈائلاگ کرو کس لیے دیا ہے. پاکستان کے لیے دیا ہے. میرا اپنا تو وہاں 1 ایکڑ بھی نہیں ہے. بیسکلی تو پاکستان کا فیوچر ہے. چائنا کو فیوچر کو اپنے ساتھ باندھنے کی بات ہے. پاکستان کا فیوچر ہے. چائنا کو فیوچر کو اپنے ساتھ باندھنے کی بات ہے. اس لیے کہ چائنا کو جاپان سی میں ایشوز ہے. ہم چاہتے ہیں اس کو وارم واٹر انٹری. تو وارم واٹر انٹری ہم نے دی چائنا کو ایز اے فرینڈلی کنٹری، فرینڈلی پورٹ ٹو بی یوزڈ بائی چائنا اینڈ پاکستان ٹوگیدر. ہمارے لیے بھی اٹس اے سیکورٹی پوزیشن کہ وہاں جو ہمارا اس پوائنٹ پہ جو بنے گا وہ فردسٹ ہے ہمارے نون ایڈورسریز سے، وہ فردسٹ ہے. تو اٹ از ہمارے لیے سیکورٹی ایک شیلڈ ہے، ان کے لیے اکنامک کوریڈور ہے. انشاءاللہ جب یہ ملیں گے تو دونوں کو فائدہ ہوگا. سمجھ آئی؟ الوی صاحب کو تھوڑی سوچ کم ہے، وہ ڈینٹسٹ آدمی ہے، اس کو کیا پتا سیاست کیا ہے. تو وہ سیاست کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. تھوڑی بہت ہنڈرنسز کرتے ہیں. وی ول ہینڈل اٹ. جی پریزیڈنٹ صاحب، میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کریں گے. ایک آپ کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی نے خاص طور پر آپ کی فیملی کے ساتھ اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے ساتھ نیب کا جو رویہ رہا اور جس طرح کے کیسز بنائے گئے، تو نیب کے بارے میں آپ کے اس اتحاد میں جو حکومتی اتحاد ہے اس نے کیا سوچا تھا اپنے اتحاد سے پہلے، اور اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ نیب اسی طرح چلے گی یا نیب کے بارے میں بھی کچھ؟ نہیں، نیب میں بہتر نان پولیٹیکل آفیسرز رکھیں گے. کوئی بھی پولیٹیکل استعمال نہ ہو نیب کا. کسی کو بیوروکریٹ کو ڈر نہیں ہو، خوف نہیں ہو. ہر بیوروکریٹ ابھی تو فائل دیکھتے ہوئے سائن کرتے ہوئے کہتا ہے سائن، تو ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے. یہ میں سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آل اوور پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایون اسلام آباد. تو وی ہیو ٹو ٹیک the responsible people, the bureaucracy out of NAB. میری سجیشن کے ساتھ یہ کہ بیوروکریسی کو اب نیب سے الگ کر دو. بیوروکریٹس کے جو کرنا پڑتا ہے وہ پولیٹیکل گورننس پہ کرنا پڑتا ہے. ہاں، پولیٹیشینز ہم حاضر ہیں، جب نیب ہمیں بلائے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، مگر اس میں کچھ ترمیم ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ یہاں سے غریب اٹھاتے ہیں، وہ بیچارے ان غریبوں ان کو دیکھتے ہوئے اور پھر وہ پلی بارگن 20% ان کی جیب میں، 30% کسی اور کی جیب میں، پتہ نہیں کہاں گیا پیسہ. کلیم اتنے بڑے بڑے، پیسہ کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے.
So maybe, should be, could be, would be there. जी दादा साहब अमीर सुब्रो जी ने मेरा सवाल यह है कि 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, जो भी नाकामियां हैं वो सियासतदानों के खाते में डाल दी जाती हैं, हक़ाइक़ को अक्सरियत तस्लीम नहीं करते हैं। तो क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कोई चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स कोई इस मुल्क को बेहतर तौर पर चलाने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट में पॉलिटिकल विंग्स हैं, खासतौर पर जो अस्करी इदारे हैं, क्या आप सब पॉलिटिशियंस मिलकर वहां पर पॉलिटिकल विंग्स का खात्मा कर सकेंगे? कोई इस तरह का क्यों नहीं काम कर लेते ताकि पॉलिटिक्स को प्योर पॉलिटिक्स बनाया जाए और इदारों को प्योर जो उनके मकासद हैं, जिन मकासद के जिम्मेदारी बनाए गए हैं, वो सिर्फ वो काम करें जो उनका काम है। क्या इस पे कोई काम कर सकते हैं आप इन फ्यूचर? इंशाल्लाह। मैंने ये सिलेक्टेड को ही कहा था, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि भाई हमें छोड़ो, तुम एक इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बना लो ताकि तुम्हारा पाकिस्तान, इसलिए कि मुझे पता है ना लार्जेस्ट इंटरेस्ट पाकिस्तान में अगर है तो हमारा है, हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं। वो दूसरी बात है कि कहीं हमको जीतने दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता, दैट इज अनदर बॉल गेम, मगर वी आर स्टिल द लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स इन पाकिस्तान, तो जाना तो हमारा ही है। तो इसलिए मैंने इनको सजेस्ट किया था, मगर ये सिलेक्टेड को समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूं। मसला ये है कि उसके साथ अगर मेरे साथ मेरा फाइनेंस मिनिस्टर आएगा और कहेगा कि जी मैं ये करता हूं, नो यू कांट, लेट्स टॉक अबाउट, इसको जो कहते थे वैसा कर देता था। फिर डॉलर को आपने, रुपये को इतना कमजोर करना ही नहीं था कि वो 160 195 का डॉलर हो जाए। मेरे जमाने में भी डॉलर स्विंग करता था, मगर 60 से ऊपर नहीं आने दिया जाता था। वी वुड इंटरफेयर, वी वुड टॉक, वी वुड वॉक, वी वुड टॉक टू द IMF। मैं जब आखिरी स्टेजेस पर था अपनी हुकूमत में तो IMF आई थी, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरा जरूरी नहीं है कि अगला मैंडेट मेरा हो, किसी और का हो, तो आई विल बी इररिस्पॉन्सिबल इफ आई एम टॉकिंग टू यू टुडे। ऐसा होता रहता है। तो आप एक बात नहीं करनी है, मेरे से वैसी नाराज है। वकास बात कर। सवाल है कि पाकिस्तान की पार्टी को कानून लाया है, आपकी अपनी इस बार हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है? दूसरा मुस्लिम पार्टी इलेक्शन अलायंस कहा जा रहा है कि वो मुमकिन है। सर इलेक्शन अलायंस का तो इलेक्शन के वक्त पता पड़ता है, जब आप इलेक्शन करने जा रहे होते हैं तब पता पड़ता है कि ये गांव दे रहा है वोट और वो गांव नहीं दे रहा है वोट। वो हमारे यहाँ सिंधी में कहते हैं हाउ की तो भूख ही नहीं है तो कोई मना नहीं करता, ये नहीं कहता कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, वो कहते हैं हाजिर से हाजिर देंगे, खुलता है। तो ये इलेक्शन अलायंसेस तो तब होंगे जब हम किसी दर्ज पे पहुंचेंगे। और कराची तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा हमारा सासा है, इसको हमने किसी भी हुकूमत ने, हमने दूसरों ने, हमें चाहे फेडरल गवर्नमेंट से इश्यूज थे, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें बनाने नहीं दिए। जब हम खुद फेडरल गवर्नमेंट में थे तो हम अकॉर्डिंगली फंड्स में देता रहा हूं। ये नहीं है कि आप अगेन मैं आपसे कहूंगा कि नेट पे देख लें पहले के क्या कितने रोड थे सिंध में और अब कितने रोड हैं, पहले क्या फैसिलिटीज थी और अब क्या फैसिलिटीज है, वेदर वो हेल्थ सेक्टर में है, वेदर वो रोड में है, वेदर वो लाइनिंग के सेक्टर में है, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट मेरी नजर में काम हुआ है सिंध में। मजर अब्बास रजवाई साहब, दो सवाल हैं। एक ये कि आपने क्या खुद मरासलात पढ़ा है, एक ये कि आपने क्या खुद मरासलात पढ़ा है, और अगर उस मरासले में ये लिखा है कि अमेरिकन ऑफिशियल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से ये बात कर रहा है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है
تو ہم تمام پاکستان کو معاف کر دیں گے، اگر ناکام ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز، اگر آپ نے وہ مراسلہ پڑھا ہے اور یہ امریکن آفیشل کے حوالے سے بھی چیز موجود ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ قابل مذمت ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، چاہے وہ مداخلت ہو، سازش ہو یا نہ ہو، مداخلت ہے، چاہے وہ مداخلت ہو کے حوالے سے بھی اور ایون ادروائز بھی۔ ایک گورنمنٹ سلیکٹڈ ہو، الیکٹڈ ہو، جو بھی ہو، اگر اس کی ٹینیور میں 1 سال رہ گیا ہے تو ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی بنا پہ 1 سال پہلے آپ سب نے مل کے اس گورنمنٹ کو تو ٹاپل کر دیا، آج وہ سارے کرائسس، وہ سارے برڈن جو 8 مارچ سے پہلے ان کو فیس کرنے پڑ رہے تھے، وہ آج آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کا اس سوال، میں نے مراسلہ نہیں پڑھا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا انڈیویجل is so irresponsible to write what has been reported or what you are saying to me. یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی نہیں ہے، اور میں نے خود لیڈ کیا ہے یہ چارج نو کانفیڈنس کا۔ مجھے تو کسی نے ایک کوکی کٹر بھی نہیں بھیجا ہے وہاں سے، کچھ ایک فون کال بھی نہیں آئی ہے مجھے کہ بھائی، اور نہیں تو میرے بہت پرانے جاننے والے ہیں اور واشنگٹن، کسی نے ایک نے فون کر دیا ہوتا کہ بڑا اچھا ہوا آپ نے، یو ڈیڈ ویل۔ دیر از نو سچ تھنگ، ہی ہیز کریٹڈ دس، دس از اے پولیٹیکل myth that he is creating۔ امریکہ کو کیا اس وقت تو ان کے پاس رشین وار ہے، ان کی اپنی اکنامکل ڈیبیکل ہے، ڈالر ویک ہو گیا ہے۔ ڈو دے ہیو دا ٹائم فار یو؟ دے ڈنٹ ہیو مچ ٹائم فار یو۔ جب میں پریزیڈنٹ تھا، جب they were sitting in Afghanistan, 5 times I went to them, 6 times I went to them, they didn't even do the Kerry Lugar dialogue with Kerry Lugar dialogue کر لیتے، وہ پیسے مجھے 3 بلین ملنے تھے، وہی نہیں ملے۔ تو اتنا سارے جہان کا درد ان کے جگر میں نہیں ہے۔ ہمیں اپنا جگر ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی ہے۔ ہم we have to be independent and safe country, safe haven for the world to come and look at us as a world partner. ہوگا، but it's probably, it's not by a state department individual, it is your local کوئی بدا ہے، I don't remember. I can quote Obama now, but will that help? That's not a issue. He's made it into a political drama. Why will they want to, why didn't he call me up then? I know Biden. Biden is a friend of mine. The least تو یہ کرتا کہ مجھے فون تو کرتا کہ very well done. Brother, how are you? مجھے تو فون نہیں آیا۔ تو that means کہ he is taking unnecessary political mileage from that, and some people are anti-American. I understand that. 40 سال جنگ ہوتی رہی ہے ہمارے بارڈر پہ۔ Obviously there is a class of people who feel that American supremacy on this region or anywhere else is not in their, is not healthy for them. یہ تو بات سمجھ آتی ہے، that is possible. مگر یہ کہنا کہ وہ they will be totally, when is the result then? Have I got IMF as it? Have I got anything as it from the Americans? Nothing. So if that is all true, then the other thing should also be true. Na? Proof is in the pudding. کوئی میرے کو 10 بلین کا پیکیج نہیں ملا ہے from the Americans. They are in economic issues themselves. آپ کو پتا ہے. You keep reading it. میرا پروفیشن تو جرنلزم نہیں ہے، مگر آپ کا تو ہے. So you read international news and now it's available. ایک زمانہ تھا ہم BBC سنا کرتے تھے، 8 بجے آیا کرتی تھی نا شہر بین. تو اب تو فون
डायल करो या टीवी डायल करो, हर चीज अवेलेबल है. उनके पार्लियामेंट की स्पीचेस आर अवेलेबल, देयर इकोनॉमिक पोजीशंस आर अवेलेबल, व्हाट आर दे स्पेंडिंग ऑन इज अवेलेबल. अभी तो उसने ने बिल गेट्स ने एक नई किताब लिखी है जिसमें कहता है कि ये जो कोरोना है, देयर आर अदर वायरसेस कमिंग आउट लाइक देम. So we have to be careful of that. So we have to think of those things. Positive studies करते हैं ना, नेगेटिव स्टडीज नहीं करते. वो क्या था? हाँ, ओके. नहीं, पूरा हो रहा है या वो सिसक रहा है? सिसक रहा था. टेन्योर पूरा नहीं हो रहा था, सरकरात में था. हमने आज को उसको उठा के निकाल के बाहर भेजा कि तुम मत मारो, तुम अपने मरते मरते हमारी मुल्क को भी मार रहे हो. What was the reaction of who? National straight, the country is drowning. I am drowning. I have my nation here, my people here, my relatives here, everybody here. If Pakistan survives, I survive, you survive, everybody survives. If Pakistan doesn't survive, then we can be a no man's land. Tomorrow anything, civil war can break up. There are countries where civil war has happened for economical reasons. It has been seen. So we have to be careful. ज़फ़र साहब, कल इमरान खान ने एक जलसे को खिताब किया है. उन्होंने कहा है कि मैं सिंध को जरदारी से आज़ाद कराने के लिए जा रहा हूँ. और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने सिंध को आप पे कब्जा किया हुआ है, ज़मीनों को पानी दूसरों को नहीं है, आपकी ज़मीनों को पानी है. जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है ज़मीनों का, वो आपकी तरफ आ रहा है. तो आपसे निजात के लिए इमरान खान सिंध आने का उन्होंने ऐलान किया है. तो आप क्या कहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. क्या कह सकता हूं? मैं ये कहूंगा कि आप मुझे बताएं कि मैंने फतह की है या मुझे वोट दिया लोगों ने. बोलो खुद आके यहाँ इलेक्शन में खड़ा हो जाए, देखता हूं मैं कितने लोग वोट देते हैं आपको. ये इस्लामाबाद में माइंडसेट है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके अलावा किसी को वोट नहीं मिलता सिंध में. वो बात ये है कि हम खिदमत इतनी करते हैं. इससे पहले कि आदमी सोचे, इससे पहले कि बच्चा सोचे, हम उसकी पहले ही जरूरतों पे पूरा उतरते हैं. अभी मैंने सीएम सिंध से बात की थी कल परसों कि एक मुझे लोन मिल रहा है कोरिया से, सॉफ्ट लोन सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो उसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट्स अपने डलवाने. एक बनेगा मिठी में, डिप्लो में, वहां स्टूडेंट्स जिसे कहते हैं ना प्रॉपर हॉस्पिटल विद ए यूनिवर्सिटी, विद ए नर्सिंग यूनिवर्सिटी, एक वहां बनेगा. एक सकरन में बनाएंगे, बिकॉज सकरन इज ऑन द नेशनल हाईवे. वहां मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं. तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. नाउ नोबडी हैज आस्क्ड मी और टोल्ड मी टू डू ऑल दीज थिंग्स. आई थिंक ऑफ देम माई सेल्फ एंड इट इज माई बिजनेस टू थिंक. जरदारी साहब, अभी आपने एक इकोनॉमिक रिवाइवल का एक प्लान दिया है. आप लोगों को रिलीफ देने किया है जी, और अगले इलेक्शन के बारे में भी आपने अपना माइंड बताया है. क्या बेहतर होता कि आपके साथ कोलिशन पार्टनर्स बैठे होते आज, ताकि ये लगता कि ये न्यू गवर्नमेंट का कंबाइंड विजन है? नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं तो आपके प्यार में आया हूं, आपसे मिलने आया हूं कि बड़ा अरसा हो गया मैंने कराची की जर्नलिस्ट से मिला नहीं, उठा नहीं, शक्लें नहीं देखी. वो शक्लें जो मेरे साथ जेल में थी उनको नहीं मैंने देखा. कोई कहाँ का एंकर बन गया, कोई कहाँ का एंकर बन गया. मैं पीछे रह गया हूं, तो उनको मिलने आया. थैंक यू. किया, मेहरबानी आपकी. ऐलान किया, उसके लिए मेहरबानी आपकी. मेरा तारुफ खर्च है. दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि इमरान खान को बख्शिश देने के लिए मलिक हयात समेत खबरें आई थी. आपके किन किन दोस्तों ने आपसे कहा कि